بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ ان کا باپ میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی کہ جن کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھ کر اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے، جن کے پیدا ہونے پر تمام جہان کی عورتوں کو عزت ملی، جن کی پرورش پر لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور عزت ہوتی ہیں، جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہرہ طاہرہ کی روح کس نے قبض کی؟ کیا عام انسانوں کی طرح ان کے پاس پردے کا خیال کیے بغیر ملک الموت فرشتہ حاضر ہوا؟ محترم ناظرین، آئیے آپ کو پہلے ملک الموت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس فرشتے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردہ کیا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھی تھی کہ کسی شخص نے کہا کہ السلام علیکم اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ اسی اثنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے دو، خود پردے میں چلی جائیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی پیاری بیٹی شرم و حیا کی پیکر کی طرف جب ملک الموت روانہ ہوئے تو اس واقعے کی تفصیل روح البیان میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی پردہ دار خاتون تھیں کہ کبھی کسی غیر محرم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا کا خیال تو سورج نے بھی رکھا کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تو سورج بھی یہ دیکھنے سے پہلے بادلوں میں چھپ گیا۔ کبھی بھی ملائکہ بنا اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہیں آئے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کی نہایت پابند تھی اور حد درجہ حیا دار تھیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، بیٹی، عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس عورت کو دیکھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد کی وفات کا اس قدر غلبہ ہوا کہ لبوں پر مسکراہٹ ختم ہو گئی، اور جب تک آپ زندہ رہیں آپ صرف ایک بار ہی مسکراتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ کے مسکرانے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاتون جنت کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کو نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میرے کفن پوش لاش پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی جیسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزر جائے۔ بس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حورین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آن پہنچے نازل ہوگی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرماتے ہیں میری وفات کی خبر آ گئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت رو، بے شک تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا فاطمہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے ہم نے آپ کو روتے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے دیکھا؟ آپ نے جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا میری وفات کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس پر میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت رو، تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو میں ہنس پڑی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر گئے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا۔ پھر بولی اماں جی مجھے نیا لباس دیں، میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا اماں جی اب میری وفات ہو جائے گی، میں غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے۔ بس اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اب جب ملک الموت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا کہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پردے میں ہو جانے کا حکم فرمایا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ تفسیر البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ملک الموت دختر رسول فخر کائنات پیکر شرم و حیا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آ کر دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بیان فرمایا، جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوئی اور فرمایا کہ میرے پردے کا احترام کیا جائے۔ فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر اللہ پاک نے خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کی۔ محترم ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ پاک بھی روح قبض کرتا ہے؟ موت کے موضوع پر قرآن پاک میں 3 اہم آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے موت کا وقت روح کے قبض ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے جو جان نکالنے پر مقرر ہیں روح قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اس طرح بیان فرمایا جاتا ہے آپ فرماؤ کہ ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے جو اس پر مقرر ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سورۃ الزمر میں یوں فرماتا ہے کہ روح قبض کرنے پر بہت سے فرشتے مقرر ہیں۔ دوسری آیت میں بتایا جاتا ہے کہ ملک الموت قبض کرتے ہیں، جبکہ تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود روح قبض کرتا ہوں۔ تفسیر ساوی میں امام احمد ساوی لکھتے ہیں ان تینوں آیتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں ان کے ساتھی فرشتے مرنے والے کے پورے جسم سے روح سمیٹ کر حلق تک پہنچا دیتے ہیں، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو حلق سے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں روح قبض کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرح روح قبض کرنے کی نسبت حقیقی ہے، وہی حقیقت میں وفات دینے والا ہے۔ جب حقیقی موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی بنا پر تفسیر ساوی، تفسیر البیان اور علام میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک اللہ پاک نے خود قبض فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں دین کی سچی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔